اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المصطفیٰ وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ و تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران 3 اور آیت نمبر 33 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو سارے جہانوں سے برگزیدہ کیا ہے، اور بعض کو بعض کی ذریت سے۔ آج کا میرا عنوان ہے خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام۔ میں ادھر تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میری زبان میں لکنت ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کچھ عربی کے الفاظ صحیح نہ بول سکوں، تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ آیہ مذکورہ میں لفظ اصطفیٰ وارد ہوا ہے، اس کا مادہ صفا ہے۔ صفا سے مراد صفا باطنی ہے، علماء اسلام کا اتفاق ہے۔ صفا باطنی سے مراد طہارت باطنیہ ہے، اور طہارت باطنیہ اسلام ہے۔ اس لیے جب ایک مشرک و کافر اسلام کا اقرار کر لیتا ہے تو محمول طہارت ہوتا ہے، جیسا اس آیت میں ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خاندان ابراہیم علیہ السلام اور خاندان عمران علیہ السلام یہ مصطفیٰ عند اللہ ہیں۔ پس اس خاندانوں کا تعلق دین خدا سے ہے اور طہارت باطنی سے ہے۔ یہ خاندان ہمیشہ برگزیدہ ہیں اور ان کی برگزیدگی قیامت تک برقرار رہے گی، اور انہی پاکیزہ خاندان ابراہیم سے خاندان مصطفی و مرتضوی ہیں۔ حضرت رسالت مآب نے فرمایا، اے لوگو، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب خلقت پیدا کی تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ میں بلحاظ قبیلہ اور خاندان تم سب سے بہتر ہوں اور نسب کی روح سے بہتر ہوں۔ پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سب سے افضل اور اعلیٰ خاندان ہے۔ اس خاندان کی بزرگی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے بنی کنانہ کو منتخب کیا اور اس سے قریش کو منتخب کیا، قریش سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب کیا، اور میں اولاد اسماعیل سے ہوں۔ پس آل ابراہیم سے مراد جناب رسالت مآب ہیں، اور اسی طرح آل ابراہیم کا مصداق
امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کیونکہ نبی اور علی علیہ السلام دونوں کے جد حضرت عبد المطلب ہیں جو ملت ابراہیم پر کاربند تھے اور عند اللہ مسلم تھے۔ علامہ سیوطی نے 9 کتابیں صرف اس امر پر لکھی ہیں کہ حضرت کے آباء و اجداد، عورتیں اور مرد سب با ایمان اور دین حنیف میں تھے۔ انہوں نے مسالک الحنفا صفحہ نمبر 19 پر تحریر کیا ہے کہ حضرت کے آباء و اجداد میں ایک بھی مشرک نہ تھا۔ اب ہم نیچے دی ہوئی قرآنی آیتوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب مسلمان تھے اور دین حنیف میں تھے۔ آیت نمبر 1، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ 2 ہے اور آیت نمبر 128 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، بنا ہم دونوں کو فرما بردار اپنا اور ہماری نسل سے اٹھا ایک امت جو مطیع فرمان ہو تیری، اور بتا ہمیں طریقے اپنے عبادت کے اور قبول فرما ہماری توبہ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسری آیت اس سلسلے کی کڑی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ دِينًا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ 2 آیت نمبر 132 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، اور وصیت کی اس دین پر قائم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو، لہذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ ہو تم مسلمان۔ اب تیسری آیت اس سلسلے کی میں پڑھ رہا ہوں، قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اس کا ترجمہ ہے، مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں تفریق کرتے ہم ان کے درمیان، اور ہم اللہ کے فرما بردار مسلمان ہیں۔ چوتھی آیت اس سلسلے میں، فَلِمَا وَأَحَسَّ عیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مِنْ أَنصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ وَأَنصَارُ اللَّهِ آمَنَا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اور پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے کفر اور انکار، تو کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ کیا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار، ایمان لائے ہم اللہ پر اور تم گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ پارہ نمبر 3 ہے، سورۃ آل عمران 3 ہے اور آیت نمبر 52 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد
5वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, मा काना इब्राहिम यहूदियों वला नसरानियों वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। ये पारा नंबर 3 है, आले इमरान 3 है, आयत नंबर 67 है। इसका तर्जुमा ये था, न था इब्राहिम यहूदी और न नसारा, बल्कि वो था सबसे ला ताल्लुक अल्लाह का फरमाबरदार मुसलमान। 6ठी आयत इस सिलसिले में, व इज़ औहैतु इलल हवारियीना अन आमनू बी व रसूली कालू आमन्ना व अशहदु व अन्ना मुस्लिमून। इसका तर्जुमा है, जब दिल में डाला मैंने हवारियों के ईमान ले आओ मुझ पर और मेरे रसूल पर, वो तो कहने लगे हम ईमान लाए और अल्लाह गवाह रह कि हम मुसलमान हैं। अब थोड़ा सा जिक्र हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, जिसमें हज़रत रिसालत माब के वालिद जनाब अब्दुल्लाह और जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के वालिद अबू तालिब थे। जनाब अब्दुल्लाह का हज़रत की विलादत बासादत के 8वें साल इंतकाल हो गया था और तमाम सफ़ात बनी हाशिम का मरकज़ जनाब अबू तालिब थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद हमेशा हज़रत की मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। हज़रत अबू तालिब ने अपने बिस्तर मौत पर सरदारान कुरैश को बुलाकर वसीयत फरमाई कि मैं तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में वसीयत करता हूँ कि तुम सब के सब उनके साथ नेकी के साथ पेश आना। वो कुरैश और अरब में सद्दीक हैं, वो खुदा की तरफ से ऐसा दीन लाए हैं जिसको सब दिल से हक और दुरुस्त मानते हैं, अगरचे वो लोग अपनी बदनामी की वजह से ज़बान से उसका इनकार ही नहीं करते। बस कुरैश तुम सब इन के पैरू और हामी बन जाओ। खुदा की कसम, जो शख्स भी इनके मज़हब पे चलेगा और जो भी इनकी हिदायत कबूल करेगा वो नेक वक्त हो जाएगा। अगर मेरी ज़िंदगी ने वफा की और मौत ने मुझे मोहलत दी तो मैं उनसे फितनों और मुसीबतों को दूर करता रहूँगा। एक रिवायत में है कि आपने कुरैशियों से फरमाया, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते और पैरवी करते रहोगे तुम खैर पे रहोगे। कहना तुम लोग उनकी इताअत करते रहो ताकि तुम खैर हासिल करो। ये सीरत हल्बिया सफ़ा नंबर 354 पे दर्ज है। अब थोड़ा सा तज़किरा उस सालेह बीवी का करते हैं जिनका नाम फातिमा बिनते असद है। हज़रत फातिमा बिनते असद पहली हाशमिया औरत हैं कि जिनका अक़द मर्द हाशमी अबू तालिब अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत अबू तालिब ने उस वक्त निकाह का खुतबा पढ़ा। ये है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल मुकामुल करीम वल मशअरिल अज़ीम लज़ी इस्तफ़ाना अलामा व सत्तहु व अरफा। आगे मैं इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ। हम दो सना दो जहान के पालने वाले के लिए ज़ैबा है, जो अर्श अज़ीम मुकाम करीम और मशअर हतीम का रब है, जिसने हमें निशान हिदायत बनाकर मुंतखब रोज़गार किया, अपने पाकीज़ा घर का मुहाफ़िज़ बनाया, बुलंद व बरतर खालिस और पाकीज़ा
حجت تمام خوبیوں کا حامل سید و سردار پیدا کیا، زنا اور فحش سے پاک و صاف رکھا، برائی سے مبرہ قرار دیا، ہمارے لیے مشاعر قائم کیے، ہمیں تمام قبائل پر فضیلت بخشی، ہم ابراہیم کے چشم و چراغ اور پسندیدہ محبوب ہیں، ہم شجرہ اسماعیل کا پاکیزہ پھل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں فاطمہ بنت اسد سے شادی کی، مہر ادا کیا، امر کو نافذ کیا، تم معلوم کرو اور اس پر گواہ رہو۔ جب حضرت ابو طالب نے خطبہ سے فارغ ہوئے تو ایجاب کر چکے تو حضرت فاطمہ کے والد جناب اسد بن ہاشم نے ان الفاظ میں اس نکاح کو قبول کیا، ہم نے فاطمہ کو تمہاری زوجیت میں دیا اور تم سے راضی ہوئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے باس 101 میں اسلام کا اعلان کیا۔ حضرت ابو طالب نے نصف شوال یا ذیقعد 1062 میں انتقال فرمایا۔ حضرت ابو طالب کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور اسلام کے مطابق دفن کیا گیا۔ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو رسالت مآب آگے چلتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے نامدار، آپ نے اپنی قرابت کا پورا حق ادا کیا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ تاریخ خمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339۔ اس سال کا نام عام الحزن اور غم اور مصیبت کا سال قرار دیا گیا۔ اب خاندان مصطفی و مرتضوی کا شجرۃ الانبیاء علیہ السلام شجرہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیدار، حمل، بنت سلامہ، حمی، یسع، عاد، عدنان، مد، نزار، مضر، الیاس، مدرک، خزیمہ، کنانہ، نظر، مالک، فار، غالب، لوئی، کعب، مرت، کلاب، کسی، عبد المناف، حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبداللہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے حضرت فاطمۃ الزہرا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے حضرت علی علیہ السلام جن کی شادی جیسے بتایا گیا حضرت فاطمۃ الزہرا سے ہوئی اور ان کی لقب ہے مرجل بحرین یلتقیان۔ اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام اور پھر ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت امام مہدی العصر علیہ السلام، عجل اللہ فرجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی